نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 100 باب الجہر فی العشاء۔ نماز کے اندر قرات کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس باب میں عشاء کی نماز کے اندر قرات جہری اونچی آواز سے کرنے کے بارے میں فرمایا کہ باب الجہر فی العشاء، عشاء کی نماز کے اندر قرات کو جہری اونچی آواز سے کرنا۔ حدیث نمبر 766۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابیہ عن بکر عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرہ العتمہ۔ ابو رافع فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی العتمہ، لفظی معنی اندھیرے والی نماز، مراد عشاء کی نماز، جیسے ہمارے دیہاتی لوگ سوتے کی نماز کہہ دیتے ہیں، اسی طرح عرب کے جو دیہاتی لوگ تھے وہ بھی اس کو العتمہ، رات کی اندھیرے والی نماز کہہ دیتے، مراد عشاء کی نماز۔ فقارا اذا السماء انشقت فسجدا، انہوں نے عشاء کی نماز کے اندر سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ اس کے اندر سجدہ تلاوت ہے، سجدہ بھی کیا۔ فقلت لہ، میں نے ان سے اس سلسلے میں پوچھا کہ عشاء کی نماز کے اندر آپ نے یہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی صورت کا اسی نماز کے اندر سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا۔ فلا ازال اسجد بہا حتی القاہ، تو میں ہمیشہ اس صورت کی تلاوت کے وقت سجدہ کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کر لوں۔ آپ سے ملاقات سے مراد وفات تک میں اس پر عمل کرتا رہوں گا، جب بھی یہ سورت تلاوت کروں گا تو سجدہ کروں گا۔ تو ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز کے اندر قرات جہری پہلی 2 رکعتوں میں کی جائے گی، اور اگر سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ بھی نماز کے اندر کیا جائے گا، اور نماز کے اندر اس سے کوئی خلل نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 767۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عدی قال سمعت البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر۔ عدی فرماتی ہیں میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ فقرأ فی العشاء فی احدی رکعتین بالتین والزیتون، تو آپ نے عشاء کی نماز کی ایک رکعت کے اندر سورہ تین والزیتون اس کی تلاوت کی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ نے یہ قرات جہری انداز میں کی تھی، تبھی صحابی نے پیچھے سنی ہے اور آگے بیان کی۔ تو عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات جہری کرنے کی دلیل امام صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ باب نمبر 101 باب القرات فی العشاء بالسجدہ، باب ہے عشاء کی نماز کے اندر قرات کرنا سجدے والی، جس کے اندر سجدہ تلاوت ہو اس کی قرات کرنا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ موالق کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ مالکیوں کے نزدیک فرض نماز میں سجدے والی آیات کی تلاوت کرنا ناپسند ہے، یعنی مکروہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں، اگر مکروہ یا ناپسند ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدے والی آیات قرات کر کے سجدہ نہ کرتے اور صحابہ اس پر عمل نہ کرتے، جبکہ آپ کا عمل اس سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 768۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا التیمی عن بکر عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرہ العتمہ۔ ابو رافع فرماتے ہیں
میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ فقارہ السماء انشقت فسجدہ، انہوں نے السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ فقلت ما ہذہ، تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیا، یہ آپ نے کیا سے مراد، یہ اپنی طرف سے یہ کیا ہے یا نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا؟ قال سجدت فیہا خلف ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا۔ فلا ازال اسجد بها حتی القاہ، میں ہمیشہ یہ سجدہ کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں، یعنی جب بھی یہ سورت تلاوت کروں گا، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے خارج، تو میں سجدہ تلاوت کروں گا۔ باب نمبر 102، باب القراءۃ فی العشاء، عشاء کی نماز کے اندر قراءت کون سی کرنی چاہیے، مسنون قراءت کون سی، لمبی ہو، متوسط ہو، مختصر ہو، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 769، قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدی بن ثابت سمع البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ والتین والزیتون فی العشاء۔ براء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عشاء کی نماز کے اندر والتین والزیتون یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے۔ وما سمعت احدا احسن صوتا من او قراءتا، نہیں سنا میں نے کسی ایک کو زیادہ اچھی آواز والا آپ سے یا زیادہ اچھی قراءت والا آپ سے۔ جس طرح آپ خوبصورت انداز کے اندر اس کی قراءت کر رہے تھے، اس طرح کی قراءت میں نے کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کے اندر عشاء کی پہلی رکعت کے اندر سورہ والتین والزیتون اس کی تلاوت کا تذکرہ ہے۔ البتہ امام ابن سکن نے اپنی کتاب الصحابہ کے اندر دوسری رکعت کے اندر سورۃ القدر کا ذکر کیا ہے کہ دوسری رکعت کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ باب نمبر 103، باب یطول فی الاولیین ویحذف فی الاخریین، باب ہے کہ پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرے اور آخری دو کو مختصر۔ عشاء کی نماز کی پہلی دو رکعتوں کی قراءت لمبی ہونی چاہیے اور آخری اس کی بنسبت مختصر ہونی چاہیے۔ باب نمبر حدیث نمبر 770، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی عون قال سمعت جابر بن سمرہ قال قال عمر لسعد لقد شقوک فی کل شیء حتی الصلاۃ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو کہا لقد شقوک فی کل شیء، لوگوں نے تیری شکایت کی ہر چیز کے اندر حتی الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کی بھی۔ تفصیلی روایت پہلے کئی مرتبہ گزر بھی چکی ہے، پیچھے ہی حدیث نمبر 755 کے اندر بھی بات گزری کہ جب اہل کوفہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی شکایتیں کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ لقد شقوک فی کل شیء حتی الصلاۃ، لوگوں نے تیری شکایت کی حتیٰ کہ نماز کے متعلق بھی۔ قال اما انا فامد فی الاولیین واحذف فی الاخریین، لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ نماز کی جو چاروں رکعتیں ہیں ان کے اندر مساوات نہیں ہوتی، اس طرح یہ تھی ان کی شکایت۔ انہوں نے فرمایا کہ جو رکعتوں کے اندر کمی بیشی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کئی اعتراض کرتے ہیں کہ پہلی لمبی ہوتی ہے، باقی پچھلی ان کی طرف کی بنسبت مختصر ہوتی ہے، اس کا جواب میں دیے دیتا ہوں۔ اما انا، رہی میری بات، فامد فی الاولیین، تو پہلی دو کو میں لمبا کرتا ہوں، واحذف فی الاخریین، اور آخری دو کو مختصر ادا کرواتا ہوں۔ ولا آلو مقتدیت بھی من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں میں کمی کروں گا جو میں نے اقتداء کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی۔
جیسے نبی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی میں اس کے اندر کمی نہ کروں گا، آپ کی نماز ایسی ہوتی تھی۔ قال صدقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ذاک الظن بک اور ظنی بک، میرا آپ کے بارے میں یہی گمان تھا، میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن وہ جو شکایتی لوگ بار بار شکایتیں کر رہے تھے تو ایک اتمام حجت کے لیے میں نے آپ سے پوچھا، ورنہ مجھے آپ کے بارے میں یہی اعتماد تھا کہ آپ ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتے ہی ہوں گے اور لوگوں کو بھی پڑھاتے ہوں گے۔ باب نمبر 104، باب القراءۃ فی الفجر، فجر کی نماز کے اندر مسنون قراءت کون سی ہونی چاہیے اس کا بیان۔ وقالت ام سلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطور، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت کی۔ یہاں اختصار ہے تو تفصیلی روایت آگے حدیث نمبر 1619 میں آ رہی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف سواری پر کر رہی تھی، کیونکہ بیماری کی وجہ سے چلنا میرے لیے مشکل تھا، تو میں لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر رہی تھی، تو جب آپ کے پاس سے گزری تو آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حدیث نمبر 771، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سیار بن سلامہ قال دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی فسألناه عن وقت الصلاۃ، میں اور میرے والد محترم ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فسألناه عن وقت الصلاۃ، ہم نے ان سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا کہ نمازوں کے اوقات بتلائیے کہ کس وقت کون سی نماز ادا کرنی چاہیے۔ فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر حین تزول الشمس، وہ فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے جس وقت سورج ڈلتا، جو ہی سورج ڈال جاتا تو آپ فوراً اس وقت ظہر کی نماز کرواتے تھے۔ والعصر ویرجع الرجل الی اقصی المدینہ، اور عصر کی نماز پڑھاتے کہ آدمی مدینے سے دور کنارے کی طرف پلٹ کر واپس جاتا، والشمس حیۃ، سورج ابھی بھی چمکدار ہوتا۔ عصر کی نماز آپ اتنا جلدی وقت میں ادا کرواتے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کر جاتا، اس کا مدینے سے دور گھر ہوتا، اور بعض روایات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ وہ گھر 4 میل تک، 4 میل بلکہ اس سے بھی زیادہ دور تک ان کے محلے اور ان کے وہ گھر تھے جہاں وہ جاتے تو سورج ابھی بھی چمکدار ہوتا۔ ونسیت ما قال فی المغرب، راوی فرماتی ہیں کہ میں مغرب کے بارے میں بھول گیا کہ کیا میرے شیخ نے، میرے استاد نے فرمایا تھا۔ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے کہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتے آپ ادا کرتے۔ ولا یبالی بتاخیر العشاء الی ثلث اللیل، اور نہ پرواہ کرتے تھے آپ عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنا ثلث اللیل تک، رات کے تہائی تک، رات کے تہائی تک نماز کو، عشاء کی نماز کو تاخیر کرنے کے اندر آپ کوئی حرج محسوس نہ کرتے۔ ولا یحب النوم قبلہا، ناپسند کرتے تھے نیند کرنا اس سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے نیند کرنا پسند نہ کرتے، کیونکہ اگر عشاء سے پہلے سویا جائے تو اکثر طور پر نماز کے اندر غفلت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ولا الحدیث بعدہ، اور نہ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا، دنیاوی معاملات میں لمبی دیر تک گفتگو کرنا جس کی وجہ سے صبح کی نماز کے اندر اٹھنا کوئی دشوار ہو جائے، تو اس لیے عشاء کے بعد عام طور پر آپ بات نہیں کرتے تھے، البتہ دینی گفتگو کے بارے میں اس کی استثنائی صورت موجود ہے۔ وَيُصَلِّ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، آپ انصراف کرتے تھے صبح کی نماز سے، یعنی صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو پہچان لیتا آدمی اپنے جلیس کو، اپنے ساتھ والے کو۔ تو صبح کی نماز کا سلام پھیرتے اس وقت اتنی ابھی روشنی ہوئی ہوتی کہ دائیں بائیں والا جو ساتھ والا آدمی اس کی پہچان آ جاتی، اس سے زیادہ نہ ہوتی، یعنی صبح کی نماز آپ جلدی اندھیرے میں ادا کرتے
جب سلام پھیرتے تو اتنی ہی روشنی ہوتی کہ دائیں بائیں والی آدمی کی بمشکل پہچان ہو جاتی۔ وکانہ یقرأ فی رکعتین او احداہما ما بین 60 الی المئہ، اور آپ 2 رکعتوں میں یا دونوں میں سے ایک میں قرات کرتے تھے 60 سے لے کر 100 تک۔ دیگر روایات میں دونوں رکعتوں کا تذکرہ ہے کہ صبح کی دونوں رکعتوں کی آپ کی قرات کا اندازہ یہ تھا کہ 60 سے لے کر 100 آیات کی اتنی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اور تلاوت بھی آپ کی بڑی آرام اور سکون سے ہوتی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ صبح کی نماز کتنی جلدی شروع کر دی جاتی کہ اتنے آرام و سکون سے لمبی قرات کی جاتی، جس کے اندر 60 سے لے کر 100 آیات بھی تلاوت یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ تھی، اور آپ کی قرات بھی ایک ایک آیت پر وقف کرنا، ہر لفظ کو الگ الگ ادا کرنا، اور رکوع سجدہ بھی بڑے اطمینان اور سکون سے سب مکمل کرنے کے بعد پھر بھی ابھی اتنی ہی روشنی ہوتی کہ دائیں بائیں والی آدمی کو پہچان ہوتی۔ حدیث نمبر 772۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول، عطاء فرماتی ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز کے اندر یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات کی جائے، نماز کی ہر رکعت میں قرات کی جائے۔ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہم تمہیں سنا دیتے ہیں، جو آپ نے قرات اونچی کی تھی وہ ہم بھی اونچی کرتے ہیں۔ وما اخفى عنا، جو آپ نے ہم سے مخفی رکھی قرات، اخفینا عنکم، تو ہم تم سے مخفی رکھتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، اگر آپ نہ زیادہ کریں سورہ فاتحہ سے کوئی صورت اور سورہ فاتحہ سے اوپر ما فوق الفاتحہ قرات نہ کریں، اجزات، نماز آپ کی کافی وافی ہو جائے گی۔ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر زیادہ کریں تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی امام یا منفرد آدمی اگر صبح کی نماز یا دیگر نمازیں بھی اس کے اندر سورہ فاتحہ اکیلی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ لازمی ہے۔ باقی ما فوق الفاتحہ اگر وہ پڑھ لی جائے تو بہت اجر و ثواب ہے، اگر نہ پڑھی جائے تو فی نفسی نماز درست ہوگی۔ یعنی ما فوق الفاتحہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ بعض صحابہ ما فوق الفاتحہ کو بھی ضروری قرار دیتے تھے، جیسے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 875 میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن کے بعد انہوں نے فصاعدن کے الفاظ میں بیان کیے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ سے اوپر بھی، تو یہ فصاعدن کے الفاظ اکیلے معمر بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ ثقہ تو ہیں لیکن دیگر محدثین کے نزدیک اسے بعض جگہ صحب ہوا ہے، اس جگہ ثقات کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، اسے ثقات نے فصاعدن کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ تو اس لیے جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ کا یہی نظریہ ہے کہ سورہ فاتحہ لازم ہے، سورہ فاتحہ سے اوپر والی قرات یہ لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر قرات کر لی جائے تو یہ جس قدر زیادہ کی جائے گی اتنے اجر و ثواب میں زیادہ وہ اجر و ثواب ہوگا۔ باب نمبر 105، باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کی قرات جہری کرنا، اونچی کرنا۔ اقالت ام سلمہ تفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کیا، کہ کیونکہ بیت اللہ کے قریب قریب رش ہوتا ہے تو پیچھے پیچھے رش کم ہوتا ہے، میں نے طواف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، تو ثابت ہوا کہ صبح کی نماز کے اندر آپ قرات لمبی کرتے تھے، جس سے سورہ طور ہے یا اسی کے مشابہ یہ صورتیں ہیں۔
حدیث نمبر 773۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ عامدین الی سوق عکاظ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گئے، آپ قصد کرنے والے تھے سوق عکاظ کی طرف۔ عکاظ کا جو بازار تھا اس کی طرف آپ جا رہے تھے۔ وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء، تحقیق و رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی شیاطین کے درمیان اور آسمانی خبروں کے درمیان۔ پہلے شیاطین آسمان پر جاتے اور وہاں فرشتے جو آپس میں بات کر رہے ہوتے کائنات کے نظام، دنیا کے نظام کے سلسلہ میں، تو یہ شیاطین وہاں سے سن کر آ کر اپنے جو جادوگر یا اس طرح کے ٹونے کا کرنے والے ان کو سنوا دیتے۔ تو لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ان پر یہ پابندی لگا دی گئی۔ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، اور پھینکے جاتے ان کے اوپر شہاب ثاقب۔ اب شیاطین اگر سننے کی کوشش کرتے تو ان کو شہاب ثاقب لگا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ قالوا ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث۔ شیاطین آپس میں کہنے لگے کہ تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو حائل اور رکاوٹ پیدا ہوئی ہے یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی نئی کائنات کے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ شامت آئی ہے، ہم پر سختی کی گئی ہے اور آسمانی خبریں سننے پر پابندی ہو گئی ہے۔ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، چلو تم مشرق، زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی طرف، زمین کے مشرقوں اور مغربوں کے چکر لگاؤ تو دیکھو یہ کیا کوئی تبدیلی اور کیا نئی چیز واقع ہوئی ہے۔ فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، دیکھو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان۔ فَانصَرَفَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِہَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھرے یہ لوگ یعنی جنوں کا یہ ایک گروہ پھرے جو متوجہ تھے تہامہ کی طرف، اور تہامہ سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گزرے۔ وَهُوَ بِنَخْلَةَ، اور آپ وادی نخلہ میں تھے۔ عامدین علی سوق عکاظ، اور آپ قصد کرنے والے تھے سوق عکاظ کی طرف۔ آپ سوق عکاظ کی طرف جانا چاہتے تھے اور وادی نخلہ کے اندر صبح کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے وہاں ٹھہراؤ کیا اور صبح کی نماز اپنے ساتھیوں کو باجماعت کرائی۔ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، آپ نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو صبح کی۔ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، جب انہوں نے یعنی ان جنات نے یہ قرآن سنا تو وہ بھی توجہ سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ایک عجیب، پہلی دفعہ یہ اللہ کی کلام قرآن ان کی کان کے اندر یہ آواز پہنچی تھی۔ تو جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو آپ تلاوت فرما رہے تھے صبح کی نماز کی، تو سنتے ہی وہ بڑے متوجہ ہوئے۔ فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن، یہ کلام ہے جس کی وجہ سے تمہارے درمیان یہ رکاوٹ پیدا ہوگی اور تم پر یہ سختی آئی ہے۔ هُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اسی جگہ سے جب وہ جنات اپنی قوم کی طرف واپس آئے، وَقَالُوا، اور آ کر اپنی قوم کو کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن، عجیب کلام سنی ہے۔ یہدی الی الرشد، وہ کلام ہدایت اور رہنمائی، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو سنتے ہوئے ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یعنی سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور سورہ آیت نمبر 2۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ سورہ جن نازل کی، قل اوحی الیہ یہ پوری صورت نازل کی، وانما اوحی الیہ قول الجن، قل اوحی الیہ کہہ دیجیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی تھی؟ اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں وانما اوحی الیہ قول الجن، وہ جنوں کا قول تھا جو پیچھے بیان کر دیا گیا کہ جو جنوں نے اپنی قوم کو جا کر بتلایا تھا کہ ہم نے اللہ کی کلام سنی اور وہ ایسی عظیم کلام ہے جو انسان کو ٹھیک اور درست راستہ دکھلاتی اور بتلاتی ہے، ہم تو سنتے ہی وہ ایمان لے آئے اور آئندہ کبھی بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ گویا کہ یہ پورا واقعہ اس کے اشارہ کیا، ثابت سے یہ ہوا کہ آپ صبح کی نماز کے اندر قرات اونچی آواز سے کر رہے تھے، حتیٰ کہ جنات نے بھی قرات سنی تو ان پر بھی اس قرات کے سننے کے اثرات ہوئے۔ حدیث نمبر 774، قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امرا وساکت فیما امرا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں آپ کو حکم کیا گیا ہے، جن نمازوں کے اندر آپ کو اونچی قرات کرنے کا حکم دیا وہاں آپ نے اونچی قرات کی، وساکت فیما امرا اور آہستہ قرات کی جہاں آپ کو آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساکت سے مراد آہستہ قرات کرنا ہے۔ وما کان ربک نسیہ اور تیرا رب کو بھولنے والا نہیں ہے، جو تیرے رب نے حکم دیا آپ نے اسی طرح کیا اور آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا، جس موقع پر جس انداز میں قرآن کی تلاوت کی، سری کی، جہری کی، قرات چھوٹی کی، لمبی کی، جس طرح آپ نے کی ہے، امت کے لیے وہی اسوہ ہے، امت کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچوں نمازوں کے اندر قرات کس انداز میں کرتے تھے، اس کا تذکرہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔